अस्सलामु अलैकुम। एक गलत फैसला किसी बेगुनाह की जान ले सकता है। सूरह निसा की ये आयत हमें तहकीक और इंसाफ का सबक देती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ضربتم फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مرداس بن نہیک جو فدق کے رہنے والے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا، اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے، تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے، مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو حضور پر نور علیہ السلام کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دو۔ یہ روایت الفاظ کی کچھ فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ یہاں اسی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ تو اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو، اور اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا، کذالک کنتم من قبل، پھر تم بھی ایسے ہی تھے۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مزید فرمایا کہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار ایمان بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے، اور یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا۔ لہٰذا خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اور اس کے ایمان کی مسلمانوں کو خبر نہ ہو تو اس کے قتل سے نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ دیت۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت میں وہ صورت مذکور ہوئی جہاں مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو مگر اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے پتہ نہ لگے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے، اور اس آیت میں وہ صورت بیان ہوئی ہے جس میں مسلمان کا ایمان کسی کو معلوم نہیں، لہٰذا ان دونوں آیات میں تعرض نہیں۔ اللہ ہمیں جلد بازی نہیں، انصاف اور تحقیق والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔